نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کو علم عطا کیا۔ اس کائنات میں جتنے عورتوں کے مسائل ہیں، جتنے، اگر حضرت اما عائشہ نہ ہوتی تو بتاتا کون؟ یہ تمام تر مسائل میرے نبی نے حضرت اما عائشہ کو سکھائے، بتائے، باقی بیویاں، باقی گھر والیاں ان کو بھی بتائے۔ لیکن چونکہ ان کی عمر جب حضور نکاح کرتے تھے، کسی کی 40 سال، کسی کی 45، کسی کی 50، کسی کی 55 سال ہوتی تھی، حضرت اما عائشہ پاک جوانی کی عمر میں تھیں اور کمواری ایک ہی عورت سے نکاح کیا، اور وہ حضرت اما عائشہ ہیں، اور یہ رب نے خود بھیجا تھا۔ آپ نے تقریباً 2300 حدیثیں، 2300 نبی پاک کی حدیثیں بیان کی، اور عورتوں کے جتنے مسائل تھے، گھر میں رہنا کیسے ہے، عورتوں کے باقی معاملات کیسے ہیں، یہ سارے مصطفیٰ سے سن کر سمجھ کر ساری امت کی عورتوں کو بتایا ہے، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے۔ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑا خاص وصف عطا فرمایا۔ اپنی جتنے ہم بیٹھے، ہمیں بھی اپنی بیویوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے اپنے مال کو خیرات کرنا اللہ کی راہ میں۔ عورتوں کے اندر یہ جذبہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، عورت اپنے مال کو خیرات نہیں کر سکتی، اس کے اندر جذبہ کم ہوتا ہے، لیکن جس کو پتہ چل جائے کہ خیرات کرنے سے بڑھتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بکری آئی، تحفہ، آپ صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، تحفہ ہدیہ قبول کرتے تھے، آپ نے ذبح کر کے گھر بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب گھر بھیج دیا نا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے ساری بکری کو خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں۔ سامنے والی ٹانگوں کو دستیاں کہتے، ایک دستی رکھ لی، یہ نبی پاک کو بڑی پسند تھی گوشت میں، تو آپ نے وہ رکھ لی اور باقی سب آپ نے خیرات کر دیا۔ شام کے وقت جب حضور گھر آئے، فرمایا عائشہ وہ بکری کیا بنا؟ تو آپ نے وہ دستی اٹھائی، فرمایا حضور اے بچیے، اور باقی سب گئی۔ اور جیسے بندہ محبت کے ساتھ بے تکلفانہ بات کرتا ہے، باقی تے گئی، آپ نے تربیت یہ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 درہم ہمارے گھر میں ہو اور رات گزر جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا میرے نبی نے فرمائی، آج کا کوئی بندہ کائنات کا مجھے یہ دعا کر کے دکھائے، آئے ہائے، فرمایا میری آل کو اور میرے گھرانے کو اتنا دینا، صبح کا کھائیں تو شام کا نہ کھائیں، اور اگر شام کا کھائیں تو صبح کا نہ کھائیں، ایک ٹائم دے، ایک ٹائم ان کو بھوکا رکھ، تاکہ یہ تیری عبادت میں لگے رہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کون یہ دعا کرے گا میرا بچہ؟ آج تو اپنی اولاد کے لیے لوگ حرام کاریاں کرتے ہیں، بھر کے کھا جاتے، ہر چیز کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میرے محبوب پاک دعا کیا ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں مفہوم موجود ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ بکری کا کیا بنا؟ حضور وہ تو گئی، ایک دستی بچی ہے۔ میرے نبی نے جو آگے فرمایا عائشہ اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے، بچی وہ ہے جس کو خیرات کر دیا ہے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ذرا اپنے مال کو خیرات کرنے کا جذبہ بھی رکھیں۔ اور آپ کے علم میں ہے، رمضان شریف میں لوگ ایک جذبے کے ساتھ، محبت والے لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، فطرانہ بھی دیتے ہیں، اور مساجد اور مدارس اور غرباء کی خدمت بھی کرتے، رج کے کر لیا کریں۔ بالخصوص یہ جتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں نا، ظاہر سی بات ہے بزرگی کے بعد اب جوانی تو آنی نہیں، سفر تو اگلا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، اور حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا مبارک ہو جنت کی اس بندے کو جس کی عمر لمبی ہوئی اور وہ نیک اعمال کرتا رہا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ نیک اعمال کرتے رہیں۔ لیکن یار سی بات ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ، اب تو آگے قبر کا سفر ہی ہے نا، تو قبر کے لیے کوئی اپنے پاس نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات ہے، اس کو ضرور کیا کریں۔ اپنے مال میں سے روزانہ کی بنیاد پہ کیا کریں۔ بندے کے ہاتھوں پر تھوڑا دماغ پر بھاری ہوتا ہے، لیکن اس کو جتنا خرچ کرو گے اتنا